سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین تھا۔ بایزید اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے وہ ریاستی امور کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے دارالحکومت میں آئے روز یہ مسئلہ زیر بحث رہتا تھا کہ سلطان بایزید کی وفات کے بعد اگلا عثمانی سلطان کون ہوگا۔ سلطان بایزید ثانی کے 3 بیٹے تھے جو کہ اس کے بعد تخت نشین ہو سکتے تھے۔ سلطان کا پہلا بڑا بیٹا شہزادہ احمد اماسیہ کا گورنر تھا، دوسرا بیٹا کرکوک ٹیکے کا، جبکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ سلیم طرابزون کا گورنر تھا۔ سلطان بایزید کے تمام مصاحبین نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے شہزادہ احمد کو اپنے بعد تخت کا وارث منتخب کر لے، کیونکہ شہزادہ احمد اپنے والد کی طرح ایک نرم مزاج شخص تھا اور اسی لیے زیادہ وزراء اس شہزادے کے حامی تھے، یہاں تک کہ وزیر اعظم ہاد علی پاشا جو کہ سلطان کے بعد عثمانی سلطنت کا دوسرا طاقتور ترین فرد تھا، وہ بھی شہزادہ احمد کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سلطان بایزید بھی اپنے اس بڑے بیٹے شہزادہ احمد سے بے حد پیار کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ احمد ان کے بعد سلطان بنے، لیکن عثمانی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنیچری فوج جس نے سلطان محمد فاتح کے دور میں بے شمار فتوحات حاصل کیں اور انہوں نے کئی ایک جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، وہ اب سلطان بایزید کے امن کے زمانے سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ سلطان فاتح کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا تھا اور اس کے دور میں نہ تو کوئی بڑی جنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی بڑی فتح ہوئی، اور اب چونکہ خود عثمانی سلطان اور اس کے وزراء شہزادہ احمد کے طرفدار تھے اور اسے تخت پر دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ کسی طرح بھی جنیچری فوج کو قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح انتہائی نرم مزاج کا مالک تھا۔ اس کے برعکس عثمانی فوج کی نظریں سب سے چھوٹے شہزادے سلیم پر تھیں، وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ سلیم کی بیعت کر کے اسے سلطان بنایا جائے، کیونکہ اس میں اپنے دادا سلطان فاتح کی طرح جنگ و جدل کی تمام صفات پائی جاتی تھیں۔ عثمانی وزیر اور پاشا ایک سخت اور جنگجو سلطان کو تخت پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک نرم مزاج سلطان کو وہ اپنے فیصلوں پر آسانی کے ساتھ قائل کر سکتے تھے، اس لیے وہ شہزادہ سلیم کو سلطان بایزید کے بعد تخت نشین ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ شہزادہ سلیم اس وقت طرابزون جو کہ عثمانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں کا آخری حصہ تھا وہاں کا گورنر تھا، اور یہاں عثمانیوں کی ہمسایہ سلطنت آق قیونلو تھی جو کہ ایک سنی سلطنت تھی، لیکن 1501 عیسوی میں اس کے ایک فوجی افسر شاہ اسماعیل نے بغاوت کرتے ہوئے آق قیونلو سلطنت کا خاتمہ کرتے ہوئے اس نے شیعت پر مبنی صفی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے پوری سلطنت میں شیعت کو رائج کیا اور سنیوں کے خلاف اس نے جبر کی پالیسی کو اپنایا۔ اہل سنت پر ہونے والے مظالم کی خبریں شہزادہ سلیم تک پہنچ رہی تھیں اور اس کے جاسوس تبریز میں شاہ اسماعیل کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کا قریب سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ اس دوران بے شمار اہل سنت مظلوموں نے نئے عثمانی سلطان بایزید کو خط لکھے کہ وہ شاہ اسماعیل صفی کے خلاف ان کی مدد کریں، تاہم سلطان بایزید اپنے ریاستی وقار اور بڑھاپے کی وجہ سے صورتحال کی نوعیت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا اور اس نے شاہ اسماعیل کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات جاری رکھے۔ دوسری جانب شہزادہ سلیم جو کہ ان واقعات کو قریب سے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے والد کو تنبیہ کی کہ وہ مظلوم سنیوں کی مدد کریں، لیکن اسے اپنے والد کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہ ملا، جس پر شہزادہ سلیم نے ارزنجان کے علاقے پر حملہ کرتے ہوئے اس نے یہاں سے شاہ اسماعیل کے سپاہیوں کو نکال باہر کرتے ہوئے اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر شاہ اسماعیل نے سلطان بایزید کو خط لکھا اور بتایا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے حکم کے بغیر میرے علاقے پر حملہ کرتے ہوئے میری چند زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جب قسطنطنیہ میں سلطان بایزید کو شہزادہ سلیم کے اس حملے کی خبر ملی تو وہ اس پر سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے فوراً ایک قاصد اپنے بیٹے سلیم کے پاس بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ارزنجان کے علاقے کو فوراً خالی کرتے ہوئے اسے صفیوں کو واپس کر دے، جس پر شہزادہ سلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ علاقہ خالی کر دیا۔ شہزادہ سلیم کی اس حرکت پر ان وزراء کو جو کہ سلیم کو تخت نشین ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ جو شہزادہ آپ کے حکم کے بغیر آپ کی ہمسائی ریاست پر حملہ کر چکا ہے وہ تخت کے لائق نہیں، جس کے بعد سلطان بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ احمد کو
اپنے بعد تخت کا وارث منتخب کر لیا۔ جب شہزادے سلیم کو صورتحال کا علم ہوا تو اس نے تخت حاصل کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ وہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے سلطان نہیں بن سکتا، اور خاص کر اس کے دادا سلطان محمد فاتح نے بھائیوں کے قتل کا جو قانون بنایا تھا، اس کے مطابق جو بھی شہزادہ سلطان بنے گا وہ اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے قتل کرے گا، اس لیے اسے تخت حاصل کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نظر نہ آیا۔ دوسری جانب شہزادے احمد نے بولو شہر میں موجود اپنے بھتیجے اور شہزادے سلیم کے بیٹے سلیمان کو برطرف کرتے ہوئے اسے کریمیا میں کیف شہر کا سنجق بے تعینات کر دیا۔ سلیم اپنے بڑے بھائی اور ولی عہد کے اس فعل سے سخت برہم ہوا، جس پر اس نے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ یہاں سے سفر کرتا ہوا کریمیا میں کیف شہر جا پہنچا۔ یہاں پر اس نے اپنے سسر خانے کریمیا سے فوجی مدد حاصل کی اور شہزادہ سلیم پیش قدمی کرتا ہوا مارچ 1511 عیسوی میں استنبول کی جانب روانہ ہوا۔ اس دوران جبکہ شہزادے سلیم اپنے والد کے حکم کے بغیر پیش قدمی کر رہا تھا تو ادھر اناطولیہ میں اس کے بڑے بھائی شہزادے کرکوت نے بھی اپنے والد کے حکم کے بغیر پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے والد سلطان بایزید سے منیسا کی حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر سلطان نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا منیسا جا پہنچا۔ اس دوران شہزادے احمد نے جو کہ ولی عہد تھا، اس نے اپنے والد سے دونوں بھائیوں شہزادے سلیم اور کرکوت کو روکنے کے لیے جنگ کی اجازت چاہی، جس پر سلطان بایزید ثانی نے اسے سختی سے ڈانٹا اور اس نے بھائیوں کے درمیان جنگ ہونے سے روک دیا۔ ادھر عثمانی سلطنت میں جبکہ سلطان ابھی زندہ تھے کہ تخت کی خاطر جنگیں شروع ہونے والی تھیں، تو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے صفوی سلطنت کے حامی قزلباش ترکمانوں نے جب دیکھا کہ شہزادے آپس میں لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں تو انہیں لگا کہ سلطان بایزید کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب عثمانی شہزادے تخت کی خاطر ایک دوسرے سے جنگ لڑنے والے ہیں۔ سو انہوں نے شہزادوں کے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہکولو نامی ایک اہل تشیع نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ ان باغیوں کا مقصد اناطولیہ پر قبضہ کر کے اسے شاہ اسماعیل کے حوالے کرنا اور اناطولیہ کو شیعہ قزلباش ترکوں کی حکومت میں لے جانا تھا۔ شہزادے سلیم نے جس خطرے کے بارے میں اپنے والد سلطان بایزید کو برسوں پہلے خبردار کیا تھا، وہ قزلباش شیعہ تھے، اور آخرکار یہ سچ ثابت ہوا کہ شہزادے سلیم کے خدشات بالکل درست تھے۔ یہ باغی جلد قتل و غارت گیری کرتے ہوئے اناطولیہ کے مشہور شہر کوتاہیہ جا پہنچے، جہاں پر اناطولیہ کے بیلر بے کاراگوز پاشا نے ان باغیوں کو روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی اور قزلباش ترکوں نے انہیں پھانسی دے کر انہیں شہید کر دیا۔ اپنے بیلر بے کی شہادت اور قزلباش ترکوں کی بغاوت کی خبر سننے کے بعد سلطان نے اپنے وزیر ہادم علی پاشا کو ایک فوج دے کر اناطولیہ میں ان باغیوں کو کچلنے کے لیے روانہ کیا، اور سلطان نے اناطولیہ میں موجود شہزادے احمد کو وزیر اعظم کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شامل ہونے کا بھی حکم دیا۔ دیری اثنا قزلباش باغی ترکوں کو جب معلوم ہوا کہ سلطان بایزید تو بھی زندہ ہے اور عثمانی فوج استنبول سے انہیں کچلنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تو ان باغیوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کیونکہ وہ اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کی امید رکھتے تھے جو ان کے خیال میں سلطان بایزید کی موت کے بعد پھوٹ چکی تھی۔ ادھر ادرنے میں شہزادے سلیم کی فوج کے ساتھ موجودگی سے سلطان بایزید سخت برہم ہوئے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ ادرنے کی جانب روانہ ہوئے۔ جلد ادرنے شہر کے باہر عثمانی سلطان بایزید اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادے سلیم کی فوج آمنے سامنے تھی۔ دونوں کے درمیان خونریز جنگ ہوئی، جس میں شہزادے سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بڑی مشکل سے اس جنگ میں زندہ بچنے میں کامیاب ہوا۔ اس پہلی شکست کے بعد شہزادے سلیم واپس کریمیا کی طرف بھاگ نکلا، جہاں اس کا سسر فرما روا تھا، اور جہاں سے اس نے پھر نئے سرے سے اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر اناطولیہ میں وزیر اعظم علی پاشا ولی عہد شہزادے احمد کی فوج کے ساتھ متحد ہو چکا تھا، اور یہاں عثمانی فوج اور قزلباش ترکمان باغیوں کے درمیان سیواس کے علاقے میں جنگ ہوئی۔ قزلباش باغیوں کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ میں عثمانی وزیر علی پاشا شہید ہو گئے۔ جب سلطان بایزید کو اپنے وزیر کے شہید ہونے کی خبر ملی تو ان کی صحت مزید خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے درباریوں نے ان کے بڑے بیٹے اور ولی عہد شہزادے احمد کو استنبول آنے کی دعوت دی۔ جب یہ خبر ینیچری تک پہنچی کہ شہزادے احمد تخت نشینی کے لیے استنبول آ رہا ہے
تو انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے لوٹ مار مچانا شروع کر دی۔ کیونکہ شہزادہ احمد فوج میں انتہائی غیر مقبول تھا، اپنے نرم رویے کی وجہ سے ینیچری اسے پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ سلیم جو کہ ایک جنگجو طبیعت کا مالک تھا وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ سلیم ہی تخت نشین ہو، اور اسی وجہ سے شہزادہ احمد استنبول نہ پہنچ سکا۔ اس کے استنبول نہ پہنچنے کی دوسری بڑی وجہ اناطولیہ میں قزلباش ترکمانوں کی ایک اور بڑی بغاوت تھی، جو کہ پہلی بغاوت کے چند ہی سال کے بعد کھڑی ہو گئی تھی۔ نور علی نامی ایک قزلباش نے تقریباً 20,000 علوی ترکمانوں کو جمع کر کے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے سریام، سیواس اور اماسیا کے آس پاس کے علاقوں کو شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت سے اس کی وابستگی کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہاں کے ارد گرد کے علاقوں کو خوب لوٹا۔ جب اس بغاوت کی خبر اناطولیہ میں شہزادہ احمد کو ہوئی تو انہوں نے اپنے وزیر سنان پاشا کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اماسیا کے قریب دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں عثمانی وزیر سنان پاشا بڑی مشکل سے جان بچا کر زندہ بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور یوں ایک بار پھر قزلباش ترکوں نے اناطولیہ کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ اس دوران شہزادہ احمد کی نااہلی کھل کر فوج اور وزیروں کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ ادھر یورپ میں شہزادہ سلیم کریمیا سے ایک تازہ دم فوج کے ساتھ استنبول جا پہنچا۔ سلطان بایزید نے ینیچری کے ایک دستے کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ضعیف العمر اور کمزور ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہو۔ سلطان بایزید نے جب دیکھا کہ فوج ان کے قابو سے باہر ہو چکی ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشحال عہد حکومت عطا فرمائے۔ سلطان بایزید کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام ایشیائے کوچک میں گزارے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن موت نے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی، اور قسم دنیا سے روانہ ہونے کے ٹھیک 3 دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جس وقت شہزادہ سلیم نے اپنے والد بایزید کو تخت سے اتار کر سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اس وقت وہ 47 سال کی پختہ عمر کو پہنچ چکا تھا، اور اس کی فوجی اور انتظامی قابلیت پوری طرح مسلم ہو چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ کی وسعت کو دگنا کر دیا۔ سلطان سلیم نے یورپین مقبوضات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ ایشیا میں دیار بکر، کردستان، شام، مصر اور عرب کا ایک بڑا حصہ جس میں حریمین شریفین بھی شامل تھے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان سلیم کی طبیعت حد درجہ اشتعال پذیر تھی، اور جو لوگ اس کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرنے کی جرت کرتے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جاتا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں 7 وزیر اعظم اس کے حکم سے قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ متعدد فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی اس کی ناخوشی کی پاداش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جو لوگ وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے ان کو اپنے انجام کا اس قدر یقین ہوتا کہ وہ اس ہلاکت آفرین ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ جاتے تھے، اور اکثر ان کی پیش بینی صحیح ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک روز وزیر اعظم پیری پاشا نے سلطان سلیم سے عرض کیا کہ اے میرے بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تجھے اس وفادار غلام کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا مل جائے گا، لہٰذا میری درخواست ہے کہ قتل سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما تاکہ میں اس دنیا سے متعلق اپنے کاروبار کا انتظام کر لوں اور تیرے حکم سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اس میں سلطان سلیم نے اس کی اس درخواست پر ہنس کر کہا کہ میں کچھ دنوں سے تیرے قتل کی نسبت غور کر رہا تھا، لیکن فی الحال تیرا کوئی جانشین مجھے نظر نہیں آتا، ورنہ تیری یہ درخواست میں خوشی سے منظور کر لیتا۔ لیکن ناظرین، سلطان سلیم کی یہ سختی جو عموماً ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے ایک خاص اصول کے ماتحت تھی۔ وہ جو بھی کرتے سلطنت کے لیے کرتے۔ سلطان دیکھ چکے تھے کہ ان کے باپ کے نرم رویے نے حکومت کے تمام شعبوں میں بدنظمی پیدا کر دی تھی۔ فوج میں خود سری آ گئی تھی، وزراء اپنے فرائض کو بھولے ہوئے تھے، اور ان تمام حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سختی ناگزیر تھی، اور بعض اوقات سزا کی شدت جرم کی شدت سے بڑھ جاتی تھی۔ تاہم اس سخت گیری کا عام اثر نہایت مفید ثابت ہوا، اور وہ تمام خرابیاں دور ہونے لگیں جو حکومت کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھیں۔